السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اگست کی 6 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ بنگلہ دیش میں طلبہ کی احتجاجی تحریک کی مرکزی قیادت نے نوبیل انعام یافتہ ماہر معیشت اور شیخ حسینہ کے سیاسی حریف محمد یونس کی سربراہی میں حکومت بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ طلبہ نے کہا ہے کہ وہ فوج کی حمایت یافتہ یا فوج کی سربراہی میں کسی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ بنگلہ دیش کے صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نظر بندی ختم کر دی گئی ہے۔ صدارتی دفتر کے مطابق صدر محمد شہاب الدین نے مسلح افواج کے سربراہان، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں، سول سوسائٹی اور طلبہ تحریک کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد خالدہ ضیاء کی رہائی کے احکامات جاری کیے۔ بنگلہ دیش کی فوج نے اعلیٰ عہدیداروں میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں اور تقرریاں کی ہیں، جبکہ ایک میجر جنرل کو سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں وزیر اعظم کی برطرفی کے بعد پیر کو پرتشدد بدامنی کے دوران کم از کم 109 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس اور ڈاکٹروں نے پہلی کی تعداد کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے یہ اطلاع دی ہے۔ پولیس، سرکاری اہلکاروں اور ہسپتالوں میں ڈاکٹروں پر مبنی AFP کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی کے اوائل میں احتجاج شروع ہونے کے بعد سے یہ سب سے مہلک دن تھا، اور اب تک ہونے والی اموات کی کل تعداد 409 ہو گئی ہے۔ امریکہ نے پیر کو بنگلہ دیش میں مظاہرین کے خلاف مزید کریک ڈاؤن کے بجائے عبوری حکومت کی تشکیل پر فوج کو سراہا ہے۔ تاہم کہا ہے کہ امریکہ کو اختتام ہفتہ اور گزشتہ ہفتوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، ہلاکتوں اور زخمی ہونے کی رپورٹوں پر شدید صدمہ ہوا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران بہت زیادہ جانیں ضائع ہو چکی ہیں، اور ہم آنے والے دنوں میں پرسکون رہنے اور تحمل سے کام لینے کی اپیل کرتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کی طرف سے بنگلہ دیش میں پیش آنے والے واقعات اور حکومت کے خاتمے پر اب تک کوئی باضابطہ رد عمل جاری نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ سے رابطے کے باوجود اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ البتہ سابق سفارتکاروں نے اس صورتحال کو خوشائند قرار دیا ہے اور شیخ حسینہ کی حکومت کو بھارتی زیر اثر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امید ہے کہ نئی حکومت بننے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات معمول پر آ سکیں گے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں حکومت کی تبدیلی دنیا کے دیگر تمام ممالک کے لیے ایک پیغام ہے کہ عوام کی طاقت سے کوئی بھی حکومت گرائی جا سکتی ہے۔ بھارت کے سیاسی اور صحافتی حلقوں نے بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال پر اظہار تشویش کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پیر کی شب کابینہ کمیٹی سلامتی کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا۔ وزیر خارجہ جے شنکر نے کل جماعتی اجلاس میں بنگلہ دیش کی تازہ ترین صورتحال سے تمام جماعتوں کو آگاہ کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم اور کانگریس رہنما راہل گاندھی کو بھی حالات سے باخبر کیا۔ نئی دہلی کے تجزیہ کاروں نے توقع ظاہر کی ہے کہ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد حالات معمول پر آ جائیں گے اور صورتحال میں استحکام آئے گا۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کے موجودہ حالات بھارت کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اب بنگلہ دیش میں انتہا پسندوں کا ابھار ہوگا، جو بھارت کے لیے بہرحال خطرے کی ایک گھنٹی ہے۔ بھارت نے بنگلہ دیش کی فوجی قیادت سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک میں امن و امان بحال کرے۔ اور اب مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر سے اہم خبریں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر سفارتی کوششوں کے سلسلے میں مختلف ملکوں کے ذریعے ایران کو یہ پیغام دیا ہے کہ خطے میں کشیدگی میں اضافہ اس کے مفاد میں نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن نے اپنی قومی سلامتی کی ٹیم کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا
اور اردن کے شاہ عبداللہ دوئم سے خطے پر تناؤ میں بات کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پیر کو ایک بریفنگ کے دوران کہا کہ مشرق وسطیٰ کو ایک اہم لمحے کا سامنا ہے۔ وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن خطے میں تناؤ کم کرنے کی غرض سے فون پر خطے کے رہنماؤں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ عراق کے صوبے عنبر میں امریکی ایئر بیس الاسد پر ایک راکٹ حملہ ہوا ہے، جس میں بیس پر موجود عملے کے کئی ارکان زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب عسکریت پسند گروپوں حماس اور حزب اللہ کے سینئر لیڈروں کی ہلاکت کے بعد خطے میں صورتحال کشیدہ ہے۔ اقوام متحدہ نے پیر کو کہا ہے کہ اس نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اپنی ایجنسی کے اضافی عملے کے ارکان کو برطرف کر دیا ہے۔ ایک داخلی تحقیقات سے معلوم ہوا تھا کہ وہ حماس کی قیادت میں 7 اکتوبر کو اسرائیل کے خلاف حملے میں مشتبہ طور پر ملوث تھے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے دفتر نے صحافیوں کے لیے ایک مختصر بیان میں یہ اعلان کیا۔ سیکرٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے حملے میں انروا کے عملے کے ممکنہ کردار کے بارے میں یا ان شواہد کے بارے میں نہیں بتایا جن کی بنا پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر کاملا ہیرس نے پیر کے روز باضابطہ طور پر ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی نامزدگی حاصل کر لی ہے۔ کاملا ہیرس اس نامزدگی کے بعد کسی بڑی پارٹی کی قیادت کرنے والی پہلی غیر سفید فام خاتون بن گئی ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی اس ووٹ کی رسمی طور پر رواں ماہ شکاگو میں ہونے والے کنونشن میں توثیق کرے گی۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نائب صدر کاملا ہیرس نے منیسوٹا کے گورنر ٹم والز کو نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اپنی انتخابی مہم کے لیے نائب صدر کے طور پر منتخب کیا ہے۔ فلیڈیلفیا میں اس حوالے سے ایک باضابطہ اعلان متوقع ہے۔ روسی افواج نے یوکرین کے متعدد حصوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ خارکیو کے میئر ایہور تیریخوف نے ٹیلی گرام پر کہا کہ حملے سے ایک طبی کلینک کو نقصان پہنچا ہے اور ہلاکتوں کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ خارکیو کے علاقے کے گورنر اولی سینیبوف نے کہا کہ لوگ ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یوکرین کے علاقے دوپترکس کے گورنر سرہی لائسیک نے ٹیلی گرام پر بتایا کہ روسی ڈرونز نے منگل کو نیکوپول پر شہر پر حملہ کیا، جس سے کئی جگہ آگ لگ گئی لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے منگل کو کرسک کے علاقے میں 13 ڈرونز اور بیلگراڈ پر 9 ڈرونز مار گرائے۔ بیلگراڈ کے گورنر کلادکوف نے کہا کہ یوکرین کے حملے نے ایک کار کو نشانہ بنایا جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ میں ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج کے اسٹاکس میں پیر کے روز ان خدشات کے بعد 860 پوائنٹس کی شدید کمی ہوئی کہ امریکہ کے سست ہوتی معیشت کساد بازاری کی جانب بڑھ رہی ہے۔ امریکی اسٹاک ایکسچینج میں اتار چڑھاؤ دنیا بھر کی مالی منڈیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کئی اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ جاپان اور دیگر ملکوں کی اسٹاک مارکیٹس پر پیر کے روز ظاہر ہونے والے منفی اثرات جمعے کی اس رپورٹ کا رد عمل ہیں جس میں بتایا گیا تھا کہ روزگار فراہم کرنے والی امریکی کمپنیوں نے پچھلے مہینے سے کارکنوں کی بھرتیاں اس سے بھی کہیں کم کر دی ہیں جتنا کہ معاشی ماہرین توقع کر رہے تھے۔ پاکستان کے ایتھلیٹ ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو کے مقابلوں میں فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ منگل کو پیرس میں جیولن تھرو مقابلوں میں کوالیفائی راؤنڈ میں ارشد ندیم نے 86.59 میٹر کی تھرو کی اور اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کوالیفائی راؤنڈ میں بھارت کے نیرج چوپڑا نے بھی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو کا فائنل 8 اگست کو ہوگا۔ اور اب ایک اعلان، وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینلز پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔
یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔